بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے۔ جناب، آج مناظرہ ہوا محترم لقمان باجوہ صاحب جو کہ قادیانی ہیں، اور محترم طاہر نسیم صاحب جو کہ مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ قادیانیوں کے اندر ہی ایک نئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے مناظرہ ہوا ہے، اور مناظرہ تھا مرزا غلام قادیانی صاحب کی ایک عبارت کے متعلق، جو کہ مرزا صاحب نے لکھا کہ انتا منی بمنزلتی ولدی، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو اس کے اوپر مناظرہ تھا۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ کہ کسی قادیانی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں بن پڑا، اور پہلے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ بھائی یہ عبارت کی غلطی ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اور طاہر نسیم صاحب نے کہا نہیں، یہ پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہے، یہ جو ہے اس کی تعویل ہم کرتے ہیں۔ تو لقمان باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ بالکل طاہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب علی محترم جب طاہر نسیم صاحب سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو لقمان باجوہ صاحب جو ہے نا گروپ سے بھاگ گئے، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کے اندر ہی اپنی بہتری جانی۔ اور یہ سارا احوال جو ہے نا ہم آپ کو اس آڈیو مکالمے کے اندر، اور یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں سناتے ہیں۔ یہاں سے جی مناظرہ ہمارا شروع ہوتا ہے۔ جی باجوہ صاحب، یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 709 ہے، الخاتمۃ الاستفتاء۔ یہاں مرزا صاحب عربی کے اندر ایک عبارت کوٹ کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ساری عبارتیں وہ ہیں، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی عبارتیں ہیں، تو مراد یہ کہ مرزا صاحب کا خدا مرزا صاحب کو یہ وحی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ انتا منی بمنزلتی ولدی، اے مرزا غلام قادیانی تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ تو یہ مرزا صاحب نے جب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تو مرزا صاحب تو مشرک ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ مشرکانہ عبارت اور مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر مجھے آپ کی تعویل چاہیے کہ آپ کیا تعویل کرتے ہیں۔ یہ ایک مبشر صاحب پریس کی غلطی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں ولدی نہیں ہے، یہاں لفظ ایک اور ہے۔ میں نے آپ کو پوری تحریر پیش کی تھی، میں پھر وہ تحریر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ ایک پرنٹنگ کی غلطی ہوئی تھی، اور اس کو جماعت مانتی بھی ہے کہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی، اصل عبارت اس کی کچھ اور ہے۔ اور ویسے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو سورہ نساء سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کی طرح۔ تو کیا بندہ جو ہے اللہ کا بچہ بن جاتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب پھر وہاں آ کے اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کی طرح یاد کرنے کی مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن وہاں یہ نہیں معنی ہوتے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بچے بن گئے۔ اس لیے اگر آپ کا اعتراض یہ بھی ہوتا تو بھی بات نہیں بنتی تھی۔ تو یہ تحریر جو ہے اس کا میں پھر دوبارہ آپ کو وہ جواب دیتا ہوں، یہ ایک پرنٹنگ کی غلطی ہوئی۔ ٹھیک ہے لقمان باجوہ صاحب، یہ جو سکین ہے اس سکین میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، چلو میں قبول کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے
تو پھر وہ غلطی غلطی نہیں رہتی، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام قصدن ہوا ہے اور بندے کا ارادہ اس میں شامل ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 452 ہے، اربعین نمبر 4 ہے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب لکھتے ہیں انتا منی بھی منزلاتی اولادی، اور نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ غلطی ہوئی ہے عربی عبارت میں، سمجھا جا سکتا ہے، ترجمے میں تو غلطی نہیں نہ ہوئی، ترجمے میں بھی مرزا صاحب وضاحت کر رہے ہیں تو مجھ سے بھی منزلہ اولاد کے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کیا کہیں گے؟ آ جائیں۔ یہاں دوستو یہ طاہر نسیم صاحب بھی آ گئے ہیں اور یہ ٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم پیار کے اظہار ہے صرف۔ ٹھیک ہے جی، اور جو ٹیکسٹ ہوگا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ جی طاہر نسیم صاحب، آپ آڈیو میں بات کریں، آڈیو میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آڈیو میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آڈیو میں کہیں۔ لقمان باجوہ صاحب آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ پہلی تو آپ نے کہا کہ وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے اور اس وقت تو آپ نے جان چھڑانی چاہیے ہے اور ہم نے آپ کی جان چھوڑ بھی دی ہے، لیکن اگلے حوالے میں اب آپ پھنس گئے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ خاموش ہو گئے ہیں، کیا چکر ہے؟ دونوں جگہ پیار کا قسم اظہار ہے، پیار کا مطلب ایک قسم اظہار ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ جی طاہر نسیم صاحب، آپ نے کہا کہ دونوں جگہ پیار کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کے مربی لقمان باجوہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں پیار کا اظہار ہو رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ آپ کی تو دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ ایک مربی کہہ رہا ہے کہ پیار کا اظہار ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پرنٹنگ کی غلطی ہے، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یہاں دوستوں میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ طاہر نسیم صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، رسول ہوں، معاذ اللہ، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور چونکہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 اور بھی مسیح مسیح یعنی نبی آ سکتے ہیں، تو طاہر نسیم صاحب اس تناظر میں کہتے ہیں کہ میں بھی مسیح مسیح ہوں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا تھا، تو اب مرزا صاحب نے کہا تھا تو لہٰذا میں بھی مسیح مسیح ہوں۔ یہ تھوڑا سا میں نے تعارف پیش کیا ہے، یہ طاہر نسیم صاحب کی سنیں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو پتہ ہے میں مربی نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، ایسے سمجھتا ہوں ایسے ہی۔ جی طاہر صاحب، میں جانتا ہوں آپ کا دعویٰ کیا ہے، یعنی لقمان باجوہ صاحب کے آپ نبی ہیں اور آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے، مسیح مسیح ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، تو لقمان باجوہ صاحب تو کم از کم وہ قادیانی ہیں نا، تو قادیانیوں کے آپ مسیح ہیں، مسیح مسیح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب مسیح مسیح صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے مسیح مسیح نے کچھ اور کہا، اگلا مسیح مسیح کچھ اور کہہ رہا ہے، اور پھر اوپر سے قادیانی کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ آپس میں 3-4 رائے آ گئی ہیں سامنے، یہ کیا چکر کیا ہے؟ اس کو واضح کریں۔ لگتا ہے لقمان باجوہ صاحب جو ہے نا وہ لاجواب ہو چکے ہیں، ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ گروپ سے بھاگ گئے ہیں لگ رہا ہے مجھے، اور اگر باجوہ صاحب موجود ہیں تو آ جائیں اور تعویل بیان کریں، اور یہ طاہر نسیم صاحب کی بھی اب آپ نے تردید کرنی ہے، یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اب دیکھیں طاہر نسیم صاحب جو کہ آپ کے مسیل ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آپ کے مرزا جی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے تو کچھ اور نہیں کہا۔ جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتا منی بھی منزلاتی والادی، تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو لقمان باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پرنٹنگ کی غلطی ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی باتوں میں ہی تضاد ہے۔ ایک مربی اٹھتا ہے تو وہ اس کی تعویل کچھ اور کرتا ہے، ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کوئی تعویل کوئی اور کرتا ہے، ایک کہتا ہے وہ پیار محبت کے چکر ہے، ایک کہتا ہے کہ یہاں پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے خیالات اور آپ کی جو تعویلوں میں تطبیق کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ تضاد کیوں ہوتا ہے؟
ایک کا منہ مشرق کی جانب تو دوسرا کا مغرب کی جانب اور تیسرے کا شمال کی جانب، اور چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں جنوب کی جانب کروں گا. یہ چکر کیا ہے؟ لقمان باجوہ صاحب آ جائیں. آپ کیوں جو ہے وہ اس جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں؟ آ جائیں. آپ کے اپنے مرزا صاحب کی یہ عبارتیں ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے تو میں نے دوسرا والا پیش کر دیا ہے. تو اب آپ جو ہے نا خاموش ہو گئے ہیں، اور آپ کی خاموشی اس چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ اس وجہ سے جان چھڑاتے تھے کہ جی آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں، بد کلامیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم جواب نہیں دیتے. تو اب تو ہم نے کبھی بھی آپ سے کوئی بدتمیزی اور کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، بڑے سلیقے سے بات ہو رہی ہے. اب بھی آپ اگر جواب نہیں دیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس جواب ہی کو نہیں ہے. اور جب آپ کا پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ مرزا صاحب کی یہ عبارتیں بالکل جھوٹی ہیں اور کذب بیانی کے اوپر محمول ہیں. جناب دوستو، یہ دیکھیں، لقمان باجوہ صاحب آڈیو میں بات نہیں کر رہے. یہ اصل میں آڈیو میں بات نہ کرنا یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ بندے کے پاس جواب نہیں ہے، اب وہ ٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹیکسٹ میں یہ لقمان باجوہ صاحب کا ٹیکسٹ آیا ہے کہ نسیم صاحب ہی بات کریں، فی الحال میں بعد میں بات کروں گا. نسیم صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں. دوبارہ یہ ٹیکسٹ دیکھیں ذرا. نسیم صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں، اور تضاد نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تضاد نہیں، مطلب یہ کہ نسیم صاحب کی باتوں پر لقمان باجوہ صاحب کو بالکل اتفاق ہے. یہ ٹیکسٹ آپ اس کو ذرا جو ہے نا سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، اور اس کو ذرا آپ یہ ہمارے مناظرے کا ایک حصہ سمجھیں. یہ چونکہ اس سے متعلقہ آگے گفتگو ہوگی. آگے سنیں جی. جی کوئی بات نہیں لقمان باجوہ صاحب، آپ نے ٹیکسٹ میں کہا ہے کہ نسیم صاحب ہی بات کریں، میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. نسیم صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں، یعنی آپ تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. یعنی نسیم صاحب جو بھی بات کریں گے آپ کو اس سے تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے اور یہ ہمارے پاس پروف رہے گا. اور یعنی نسیم صاحب جو بھی بات کریں گے آپ کو قبول ہے. ٹھیک ہے بھیا. آ جائیں جی نسیم صاحب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لقمان باجوہ صاحب کہہ رہے تھے پرنٹنگ کی غلطی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ محبت پیار کی بات ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا جواب دیں آپ. دوستو یہ دیکھیں، یہ ہماری آڈیو گئی ہے، لقمان باجوہ صاحب اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اور جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ نسیم صاحب کی باتوں سے آپ کو اتفاق ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ان کو اتفاق نہ ہوتا تو نیچے کوئی کمنٹ ہی کر دیتے یا آڈیو پیش کر دیتے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوا. اور یہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ نسیم صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بھی ڈبیٹ ہوئی ہے، یہ لقمان باجوہ سمیت تمام قادیانی کمیونٹی کو اس کے اوپر اتفاق ہے کہ نسیم صاحب نے جو ڈبیٹ کی ہے یا جو باتیں کہتے ہیں، جو ان کا دعویٰ ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آگے سنیں. یہ ایک ہمارے دوست آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. لقمان باجوہ صاحب، اگر یہ نسیم صاحب صحیح فرما رہے ہیں تو آپ نے جو فرمایا اور انہوں نے جو فرمایا یہ تو کھلا تضاد ہے، دونوں ہی آپ جھوٹے ہیں. تو ذرا آپ اپنی بھی بات کی وضاحت کریں، ان کی بھی بات کی وضاحت کریں. تو یہ کیا ڈرامہ گیری ہوئی؟ آپ کچھ اور فرما رہے ہیں اور وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کا خوف کرو. مبشر صاحب، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ دونوں جگہ پر پیار کا اظہار ہے، ایک قسم کا صرف. لقمان باجوہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرنٹنگ کی غلطی ہے. میں تو اس کا جواب طلب کر رہا ہوں. پیار والی بات بعد میں ہم چھیڑتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پرنٹنگ کی غلطی ہے کہ نہیں نسیم صاحب؟ یہ تو انہوں نے کہا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے وہ بتا دیا میں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے علم میں نہیں ہے. لقمان باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طاہر نسیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو تصدیق کر رہے ہیں، وہ اتفاق کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے. اب آپ جو بھی کہیں گے آپ لقمان باجوہ صاحب کی بات کہیں گے.
ٹھیک ہے، چونکہ وہ آپ سے اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ آپ لقمان باجوہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں. آپ بھی تو بتا دیں نا اپنا. لقمان باجوہ صاحب کہہ رہے تھے یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اور آپ واضح طور پہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے کہ نہیں، یہ عبارت مرزا صاحب کی درست ہے کہ نہیں درست. ٹھیک ہے. مبشر شاہ صاحب، میں نے جو بات کی ہے بالکل بجا کی ہے، بالکل صحیح کی ہے. جو اوپر آپ نے اسکین لگایا تھا ولدی والا، اس میں پرنٹنگ کی غلطی ہوئی ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک دفعہ تحریر بھی دے چکا ہوں. اس کے بارے میں پورا میں خلاصہ بھی کر چکا ہوں، اور میں انشاءاللہ پھر اسے تلاش کر کے اس تحریر کو آپ کو یہاں میں دوں گا. اور جو نسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں پیار کا اظہار ہو رہا ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، ایک طریقے سے یہ بھی صحیح ہے. میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کی طرح. اب کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اور اس کے بعد پھر ہم اولاد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے کہ نہیں، یہ بتائیں. جی لقمان باجوہ صاحب، کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ طاہر نسیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو آپس میں مخالف چیزیں ہیں نا. یا تو پرنٹنگ کی غلطی ہے یا نہیں ہے. اگر تو پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہے، بالکل عبارت صحیح ہے، تو طویل بعد میں کریں. طویل تو بعد میں ہوگی نا. پہلے تو مطلب یہ کہ آپ اس کو مرزا صاحب کی عبارت ہی نہیں سمجھ رہے، اور اوپر سے اگر عبارت اس کا مطلب ہے آپ غلط باتوں کی طویل کرتے ہیں، غلط باتوں کے اوپر بھی طویل کرتے ہیں. اس آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ غلط باتوں کی بھی طویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی مطلب ہے تو پرنٹنگ کی غلطی، لیکن یہ جو غلطی ہے نا اس کی طویل یہ ہے. حد ہو گئی ہے، کمال ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا جواب دیا اور نہ ہی میں نے پڑھا ہے. اس کو آپ ادھر پیش کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو پڑھ کے بھی سنائیے گا. آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. کاپی پیسٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے نا آپ کی آڈیو ریکارڈنگ چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولاد کی طرح یاد کرو، کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی پیش کریں. کیا ہے وہ، کون سی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کر کے بتائیے گا مجھے، اور اس پر بھی غور و خوض کرتے ہیں. مطلب نسیم صاحب یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں اور آپ کے دل و دماغ میں جو آیا آپ بلا سوچا سمجھے منہ سے جناب نکال دیں گے مرزا صاحب کی طرح. تو کچھ خوف خدا کرو یار، اس بات کا جواب دو. یہ ایک مبشر صاحب پریس کی غلطی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں ولدی نہیں ہے، یہاں لفظ ایک اور ہے. میں نے آپ کو پوری تحریر پیش کی تھی، میں پھر وہ تحریر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ایک پرنٹنگ کی غلطی ہوئی تھی، اور اس کو جماعت مانتی بھی ہے کہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی. اصل عبارت اس کی کچھ اور ہے. اور ویسے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو سورہ نساء سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کی طرح. تو کیا بندہ جو ہے اللہ کا بچہ بن جاتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب پھر وہاں آ کے اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کی طرح یاد کرنے کی مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن وہاں یہ نہیں معنی ہوتے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بچے بن گئے. اس لیے اگر آپ کا اعتراض یہ بھی ہوتا تو بھی بات نہیں بنتی تھی. تو یہ تحریر جو ہے اس کا میں پھر دوبارہ آپ کو وہ جواب دیتا ہوں. یہ ایک پرنٹنگ کی غلطی ہوئی. دوستو چونکہ ہم 20 منٹ کے کم جو ہے نا 20 منٹ سے کم کی ویڈیو بناتے ہیں، اور یہ ڈبیٹ ابھی جاری ہے، اس کو آپ مکمل سنیے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی. یہ یاد رہے کہ یہ ہمارا مناظرہ واٹس ایپ کے اوپر جو میرا گروپ ہے آڈیو قادیانی مکالمہ، اس کے اندر یہ ڈبیٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اس کی کئی ڈبیٹس ہماری کئی مناظرے ہو چکے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں ہم. تو یہ بھی آج کا ایک موضوع الگ موضوع ہے. تو یہ مکمل امید تو یہی ہے کہ 2 حصے یہ بنیں گے. تو یہ حصہ اول تھا، حصہ دوم بعد میں ابھی پیش کرتا ہوں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.